بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور کی آل پر، حضور کے صحاب پر۔ علامہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ایک مقدس مہینہ جو ربیع الاول شریف کا چل رہا ہے اور 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور مسلمان اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں، تو یہ جو اہل سنت ہیں یہ ایک اس دن حضور کی ولادت کا دن نہیں اور یہ خوشی منا رہے ہیں۔ کیا واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی؟ جی، اس میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں نے خود بھی کتب کے اندر پڑھا ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول بنائے تو وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ، یعنی کہ سب کا اتفاق اسی پر ہے کہ 10 ذی الحج کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو جب ہم اس سے چلتے چلتے جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو کسی طریقے سے بھی 12 ربیع الاول کا دن پیر کے دن نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو، سامعین کو ہم یہ کلیئر کرتے چلیں کہ امام الانبیاء کی وفات کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کسی صورت میں بھی نہیں آتا۔ صحیح ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جی انشاءاللہ الگ سے۔ اور 12 ربیع الاول امام الانبیاء کی ولادت کا دن، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ہم جو مختلف جو اکابرین ہیں، جو ائمہ محدثین ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ امام بخاری کے استاد محترم، امام مسلم کے استاد محترم امام ابن شیبہ لکھتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک و 12 ربیع الاول شریف کو ہی منایا جاتا ہے۔ اور امام زیبی نے بھی اسی کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 12 ربیع الاول شریف کا دن قرار دیا۔ امام محمد بن اسحاق جو سب سے پہلے سیرت نگار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے امام الانبیاء کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اور امام طبری نے بھی اسی کو 12 ربیع الاول قرار دیا، امام بہقی نے بھی اس کو 12 ربیع الاول قرار دیا، امام ابن حبان نے بھی لکھا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے بھی، جو 900 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صدیوں پرانا یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مبارک ہے، جو آپ کی ولادت کا دن ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو 12 ربیع الاول کا کہ امام الانبیاء کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کے دن ہوئی۔ اور دوسرے ہمارے جو غیر مقلدین یا دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، جس طرح جو اعتراض کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خطبات میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفحہ نمبر 5 پر امام الانبیاء کی ولادت کے دن کو 12 ربیع الاول شریف قرار دیا۔ دارالعلوم کراچی کے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب سیرت خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کے صفحہ نمبر 10 پر وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد مبارک ہے، جو آپ کی ولادت کا دن ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اسی طرح سید سلمان ندوی وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے۔ مولانا مودودی، جس کو آج کے دور میں جماعت اسلامی جو اپنا اس کو سرپرست مانتے ہیں کہ وہ ہمارے وہ رہنما تھے، ان کی کتاب کے اندر بھی انہوں نے اس کو یہی ہائی لائٹ کیا ہے کہ امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے نواب سید صدیق خان پوپالی نے لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اور مولانا محمد صادق سیالکوٹی جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ولادت 12 ربیع الاول شریف ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنے جو مفسرین ہیں، احادیث کو لکھنے والے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، تو عام مسلمانوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج کل کے جو فرقہ واز مولوی یا یوٹیوب کے اوپر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ امام الانبیاء کے اتنے بڑے احادیث لکھنے والے، اتنی احادیث روایت کرنے والے سیرت نگار جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس دن امام الانبیاء کی ولادت کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ منائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج ماننے سے انکاری ہیں کہ 12 ربیع الاول کا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت نہیں ہوئی، ان کے جو بزرگان تھے وہ سارے یہی لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سارے مانتے ہیں، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے۔
طریقہ کار میں وہ ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جھنڈے لگانا، یہ لائٹیں لگانا، تو وہ ہمارے جو بزرگان دین وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ اعتراض بنے کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا، سامعین محترم اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں تو ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا، ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جب امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اگر اس وقت صحابہ کرام کا وجود آپ لوگ بتا دیں کہ وہ موجود تھے، ہم پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے میلاد، کیوں اس وقت تو صحابہ کرام اس دنیا میں تھے ہی نہیں، اس وقت امام الانبیاء صرف اور صرف جب آپ تشریف لے کر آئے تو پورا کفر ہی کفر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو اس وقت صحابہ کرام نے یا محمدہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر آپ کو بلند آوازیں بھی کی، جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے جشن بھی منائے، اور طرح طرح کی نعتیں جو ان کے وقت کے کلمات تھے عرب کے اندر جو پڑھے جاتے تھے وہ بھی کلمات کہے، اور اپنے جو ان کے پاس جو دوپٹے تھے یا جو کپڑے تھے ان کے، انہوں نے ان کو پھاڑ کر وہ نیزوں کے اوپر بلند کیا ہوا تھا۔ تو ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر جھنڈے لگانا یہ یہاں سے ثابت ہے۔ دوسرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا، وہ 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک بیت آمنہ کے اوپر لگا دیا گیا، اور ایک جھنڈا بیت اللہ شریف کے اوپر لگا دیا گیا، اور ایک جھنڈا جو تھا وہ عرش کے اوپر لگا دیا گیا۔ مطلب جھنڈے لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا یہ خالق کائنات کی خود کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خالق کائنات نے پوری دنیا کی جو مائیں تھیں ان کو بیٹے عطا کیے، اور آپ جب اس دنیا میں آئے تو خالق آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر سے نور نکلا، خرج منی نور، وہ نور اتنا اس نے روشن کر دیا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ امام الانبیاء جب اتنی برکتوں اور ساتوں کے آپ لے کر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے میلاد کو بغیر کسی دلیل کے مانیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حبیب اگر میں نے آپ کی ذات کو دنیا میں بنانا نہ مقصود ہوتا تو میں دنیا کو یہ بھی نہ فرماتا کہ میں رب ہوں۔ جب خالق کائنات یہ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا یہ پورا نظام بنایا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی ذات کو بیان کیا جائے، آپ کی رفعت کو بلند کیا جائے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم امام الانبیاء کے میلاد کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ۔